اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق مہر کی اہمیت و حکمت نیز تعیین کا طریق از رحمت اللہ بندیشہ مبلغ سلسلہ و استاد جامعہ احمدیہ جرمنی، روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 17 اکتوبر 2023۔ در حقیقت عورت کا مہر اس لیے رکھا گیا ہے کہ بعض ضروریات تو خاوند پوری کر دیتا ہے، لیکن بعض ان سے بھی زائد ضرورتیں ہوتی ہیں جن کو عورت اپنے خاوند پر ظاہر نہیں کر سکتی، پس وہ اپنے اس حق سے ایسی ضروریات پوری کر سکتی ہے۔ مہر اس مال کا نام ہے جو نکاح کے نتیجے میں خاوند کی طرف سے بیوی کو واجب الادا ہوتا ہے۔ بیوی اس مال پر کلی تصرف کا حق رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، سورہ نساء آیت نمبر 25۔ ترجمہ: اور تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے جو اس کے علاوہ ہے کہ تم انہیں اپنانا چاہو، اپنے اموال کے ذریعے اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہوئے، نہ کہ بے حیائی اختیار کرتے ہوئے۔ پس ان کو ان کے مہر فریضہ کے طور پر دو، اس بنا پر کہ جو تم ان سے استفادہ کر چکے ہو۔ میاں بیوی کو خلوت صحیحہ میسر آ جانے کے بعد پورا حق مہر واجب ہو جاتا ہے۔ میاں کو حق مہر کی ادائیگی خوش دلی سے کرنی چاہیے، جیسا کہ فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، سورۃ النساء آیت نمبر 5۔ ترجمہ: اور عورتوں کو ان کے مہر دلی خوشی سے ادا کرو۔ نکاحوں کے لیے مہر کا ہونا ضروری ہے۔ مہر کی تعیین فریقین کی رضامندی سے ہوتی ہے، اگرچہ اس کی تعیین بعد میں بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن علی الموسع قدره وعلی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین، سورہ البقرہ آیت نمبر 237۔ ترجمہ: تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جبکہ تم نے ابھی انہیں چھوا نہ ہو، یا بھی تم نے ان کے لیے حق مہر مقرر نہ کیا ہو، اور انہیں کچھ فائدہ بھی پہنچاؤ۔ صاحب حیثیت پر اس کی حیثیت کے مطابق فرض ہے، اور غریب پر اس کی حیثیت کے مناسب حال۔ یہ معروف کے مطابق کچھ متاع ہے، احسان کرنے والوں پر تو یہ فرض ہے۔ اگر نکاح کے وقت مہر کی مقدار مقرر نہ کی گئی ہو تو بعد میں اس کا فیصلہ باہمی رضامندی سے ہو سکتا ہے۔ بصورت تنازع مہر کا فیصلہ قضا فریقین کے حالات کو مد نظر رکھ کر کرے گی۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مہر کی تعیین کے بارے میں فرماتے ہیں ترازی طرفین سے جو ہو اس پر کوئی حرف نہیں آتا، اور شرعی مہر سے مراد نہیں کہ نصوص یا احادیث میں کوئی اس کی حد مقرر کی گئی ہے، بلکہ اس سے مراد اس وقت کے لوگوں کے مروجہ مہر سے ہوا کرتی ہے۔ ہمارے ملک میں یہ خرابی ہے کہ نیت اور ہوتی ہے اور محض نمود کے لیے لاکھ لاکھ روپے کا مہر ہوتا ہے۔ صرف ڈراوے کے لیے یہ لکھا جایا کرتا ہے کہ مرد قابو میں رہے، اور اس سے پھر دوسرے نتائج خراب نکل سکتے ہیں۔ نہ عورت والوں کی نیت لینے کی ہوتی ہے اور نہ خاوند کی دینے کی۔ میرا مذہب یہ ہے کہ جب ایسی صورت میں تنازع آ پڑے تو جب تک اس کی نیت ثابت نہ ہو کہ ہاں رضا و رغبت سے وہ اسی قدر مہر پر آمادہ تھا جس قدر کے مقرر شدہ ہے، تب تک مقررہ مہر نہ دلایا جاوے، اور اس کی حیثیت اور رواج وغیرہ کو مد نظر رکھ کر پھر فیصلہ کیا جاوے، کیونکہ بدنیتی کی اتباع نہ شریعت کرتی ہے اور نہ قانون۔ ملفوظات جلسوم صفحہ نمبر 284۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں سوال پیش ہوا کہ جن عورتوں کا مہر مچھر کی 2 من چربی ہو وہ کیسے ادا کیا جاوے؟
حضور علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، البقرہ آیت نمبر 287۔ اس کا خیال مہر میں ضرور ہونا چاہیے۔ خاوند کی حیثیت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اگر اس کی حیثیت 10 روپے کی نہ ہو تو 1,00,000 روپے کا مہر کیسے ادا کرے گا؟ اور مچھروں کی چربی تو کوئی مہر ہی نہیں، یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا میں داخل ہے۔ ملفوظات جلد سوم صفحہ نمبر 606۔ مہر مقرر کرنے کی ایک حکمت۔ سیدنا حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں در حقیقت عورت کا مہر اس لیے رکھا گیا ہے کہ بعض ضروریات تو خاوند پوری کر دیتا ہے، لیکن بعض ان سے بھی زائد ضرورتیں ہوتی ہیں جن کو عورت اپنے خاوند پر ظاہر نہیں کر سکتی، پس وہ اپنے اس حق سے ایسی ضروریات کو پورا کر سکتی ہے۔ اس لیے اسلام نے مہر کے ذریعہ عورت کا حق مقرر کیا ہے اور وہ خاوند کی حیثیت کے مطابق رکھا ہے۔ الفضل 31 اگست 1960 صفحہ نمبر 4۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی مہر کے مقدار کی بابت رہنمائی۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے مہر کی تعیین 6 ماہ سے 1 سال تک کی آمد کی ہے، یعنی مجھ سے اگر کوئی مہر کے متعلق مشورہ کرے تو میں یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ اپنی 6 ماہ کی آمد سے 1 سال تک کی آمد بطور مہر مقرر کر دو، اور یہ مشورہ میرا اس امر پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے الوصیت کے قوانین میں 10ویں حصہ کی شرط رکھوائی ہے، گویا اسے بڑی قربانی قرار دیا ہے۔ اس بنا پر میرا خیال ہے کہ اپنی آمد کا 10واں حصہ باقی اخراجات کو پورا کرتے ہوئے مخصوص کر دینا معمولی قربانی نہیں بلکہ بڑی قربانی ہے کہ جس کے بدلہ میں ایسے شخص کو جنت کا وعدہ دیا گیا ہے۔ اس حساب سے 1 سال تک کی آمد جو گویا متواتر 10 سال کی آمد کا 10واں حصہ ہوتا ہے، بیوی کے مہر میں مقرر کر دینا مہر کی اغراض کو پورا کرنے کے لیے بہت کافی ہے، بلکہ میرے نزدیک انتہائی حد ہے۔ الفضل 12 دسمبر 1940۔ پس جماعت احمدیہ کا مسلک یہ ہے کہ حق مہر نہ اتنا کم ہو کہ وہ عورت کے وقار کے منافی محسوس ہو اور شریعت کے ایک اہم حکم سے مذاق بن جائے، اور نہ اتنا زیادہ ہو کہ اس کی ادائیگی تکلیف مالا یطاق ہو جائے۔ اس اصول کی بنا پر خاوند کی جو بھی مالی حیثیت ہو اس کے مطابق بالعموم 6 ماہ سے 12 ماہ تک کی آمدنی کے برابر حق مہر کو معقول اور مناسب خیال کیا گیا ہے۔ وعدوں کی پاسداری اور حق مہر کی ادائیگی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی نے وعدہ پورا کرنے کے حوالے سے اسلامی تعلیم کا تفصیل سے ذکر کرتے ہوئے فرمایا عام روزمرہ کے کاموں میں بھی وعدہ خلافیاں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہوتے ہوتے بعض دفعہ سخت لڑائی پر یہ چیزیں منتج ہو جاتی ہیں۔ جھگڑوں کے بعد اگر صلح کی کوئی صورت پیدا ہو تو معاہدے ہوتے ہیں، اور جب صلح کرانے والے ادارے 2 فریقین کی صلح کرواتے ہیں تو وہاں صلح ہو جاتی ہے۔ وعدہ کرتے ہیں کہ سب ٹھیک رہے گا، بعض دفعہ لکھت پڑھت بھی ہو جاتی ہے، لیکن بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ صلح کر کے دفتر یا عدالت سے باہر نکلے تو پھر سر پھٹور شروع ہو گئی، کوئی وعدوں اور عہدوں کا پاس نہیں ہوتا، پھر نکاح کا عہد ہے، فریقین کا معاملہ ہے، اس کو پورا نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ معاہدہ تو ایک پبلک جگہ میں اللہ کو گواہ بنا کر تقوی کی شرائط پر قائم رہنے کی شرط کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن بعض ایسی فطرت کے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے، بیویوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے، ان پر ظلم اور زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، گھر کے خرچ میں باوجود کشائش ہونے کے تنگی دے رہے ہوتے ہیں، بیویوں کے حق مہر ادا نہیں کر رہے ہوتے، حالانکہ نکاح کے وقت بڑے فخر سے کھڑے ہو کر سب کے سامنے یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہمیں اس حق مہر پر نکاح بالکل منظور ہے۔ اب پتہ نہیں ایسے لوگ دنیا دکھاوے کی خاطر حق مہر منظور کرتے ہیں کہ یا دل میں یہ نیت پہلے ہی ہوتی ہے کہ جو بھی حق مہر رکھوایا جا رہا ہے لکھوا لو، کون سا دینا ہے۔
تو ایسے لوگوں کو یہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس نیت سے حق مہر رکھواتے ہیں ایسے لوگ زانی ہوتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، اگر 1% سے کم بھی ہم میں سے ایسے لوگ ہوں، 1000 میں سے بھی ایک ہو، تب بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے، کیونکہ پرانے احمدیوں کی تربیت کے معیار اعلیٰ ہوں گے تو نئے آنے والوں کی تربیت بھی صحیح طرح ہو سکے گی۔ اس لیے بہت گہرائی میں جا کر ان باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 27 فروری 2004۔ ایک اور جگہ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز حق مہر کی ادائیگی کی اہمیت کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی عورت سے شادی کے لیے مہر مقرر کیا اور نیت کی کہ وہ اسے نہیں دے گا تو وہ زانی ہے، اور جس کسی نے قرض اس لیے سے لیا کہ ادا نہ کرے گا تو میں اسے چور شمار کرتا ہوں۔ مجموع الزوائد جلد 4 صفحہ نمبر 131۔ اب دیکھیں حق مہر ادا کرنا مرد کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اگر نیت میں فطور ہے تو یہ خیانت ہے، چوری ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 6 فروری 2004۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز حق مہر کی ادائیگی کے ضمن میں مزید فرماتے ہیں، بعض دفعہ دوسروں کی باتوں میں آ کر یا دوسری شادی کے شوق میں جو بعض اوقات بعضوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے، بڑے آرام سے پہلی بیوی پر الزام لگا دیتے ہیں۔ اگر کسی کو شادی کا شوق ہے، اگر جائز ضرورت ہے اور شادی کرنی ہے تو کریں، لیکن بیچاری پہلی بیوی کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر صرف جان چھڑانے کے لیے کر رہے ہو کہ اس طرح کی باتیں کروں گا تو خود ہی خلا لے لے گی اور میں حق مہر کی ادائیگی سے اگر نہیں دیا ہوا تو بچ جاؤں گا، تو یہ بھی انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ اول تو قضا کو حق حاصل ہے کہ وہ ایسی صورت میں فیصلہ کرے کہ چاہے خلا ہے، حق مہر بھی ادا کرو۔ دوسرے یہاں کے قانون کے تحت قانونی طور پر بھی پابند ہیں کہ بعض خرچ بھی ادا کرنے ہیں۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 10 نومبر 2006۔ حق مہر کے متعلق نظام سلسلہ کا اختیار۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے اس بابت ہدایت دیتے ہوئے فرمایا کہ پھر شادی بیاہوں میں مہر مقرر کرنے کا بھی ایک مسئلہ ہے، یہ بھی رہتا ہے ہر وقت، اور اگر کبھی خدا نخواستہ کوئی شادی ناکام ہو جائے تو پھر لڑکی کی طرف سے اس بارے میں لیت و لال سے کام لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ان کے خلاف ایکشن بھی ہوتا ہے۔ اس لیے پہلے ہی سوچ سمجھ کر مہر رکھنا چاہیے، دنیا کے دکھاوے کے لیے نہ رکھنا چاہیے، بلکہ ایسا ہو جو ادا ہو سکے۔ ایسا مہر مقرر نہ ہو جیسا کہ میں نے کہا صرف دکھاوے کی خاطر ہو اور پھر معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے انصار کی ایک عورت کو شادی کا پیغام بھجوایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کیا تم نے اسے دیکھ لیا ہے؟ کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کوئی چیز ہوتی ہے۔ اس نے کہا میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو مہر کیا رکھ رہے ہو؟ اس نے کہا 4 اوقیہ چاندی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا 4 اوقیہ؟ سوال کیا 4 اوقیہ گویا تم اس پہاڑ کے گوشے سے چاندی کھود کر اسے دو گے؟ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے جو ہم تجھے دیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں کسی مہم پر بھجوا دیں، وہاں سے تم کچھ مال غنیمت حاصل کر لو۔ پھر آپ نے ایک دستہ بنی ابس کی طرف بھجوایا تو اس شخص کو اس میں شامل کیا۔ مسلم کتاب النکاح۔ تو دیکھیں مہر کے بارے میں بھی آپ نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ طاقت سے بڑھ کر ہو، جو اس کی حیثیت کے مطابق نہیں تھا تو کہا یہ بہت زیادہ ہے، اور پھر یہ بھی پتہ تھا کہ آپ سے مانگے گا، نظام سے درخواست کرے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ مہم پر جاؤ، مال غنیمت مل گیا تو اس سے اپنا مہر ادا کر دینا۔ اور یہی بات ہے کہ مہر جو ہے سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے،
جتنی توفیق ہو، جتنی طاقت ہو۔ مہر ایک ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے بہت سی قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ قضاء میں بہت سارے کیس آتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر تو بڑی عجیب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ شادی سے پہلے لڑکی والے لڑکے کو باندھنے کی غرض سے زیادہ مہر لکھوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور شادی کے بعد اگر کہیں جھگڑے کی صورت پیدا ہو جائے اور طلاق کی صورت ہو جائے تو لڑکے بہانے بنا کر اس کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر نظام کے لیے اور میرے لیے اور بھی زیادہ تکلیف دہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں سزا بھی دینی پڑتی ہے۔ اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے واضح ارشادات فرمائے ہیں۔ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کسی نے پوچھا مہر کے متعلق کہ اس کی تعداد کس قدر ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ مہر ترازی طرفین سے ہو، آپس میں جو فریقین ہیں ان کی رضامندی سے ہو، جس پر کوئی حرف نہیں آتا، اور شرعی مہر سے یہ مراد نہیں کہ نصوص یا احادیث میں کوئی اس کی حد مقرر کی گئی ہے۔ کوئی حد نہیں ہے مہر کی، بلکہ اس سے مراد اس وقت کے لوگوں کے مروجہ مہر سے ہوا کرتی ہے۔ ہمارے ملک میں یہ خرابی ہے کہ نیت اور ہوتی ہے اور محض نمود کے لیے لاکھ لاکھ روپے کا مہر ہوتا ہے۔ صرف ڈراوے کے لیے یہ لکھا جایا کرتا ہے کہ مرد قابو میں رہے، اور اس سے پھر دوسرے نتائج خراب نکل سکتے ہیں۔ نہ عورت والوں کی نیت لینے کی ہوتی ہے، نہ خاوند کی دینے کی۔ جیسا کہ فرمایا، مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب لڑائی جھگڑے ہوں۔ فرمایا کہ میرا مذہب یہ ہے کہ جب ایسی صورت میں تنازع آ پڑے تو جب تک اس کی نیت ثابت نہ ہو کہ ہاں رضا و رغبت سے وہ اسی قدر مہر پر آمادہ تھا جس قدر کے مہر مقرر شدہ ہے، تب تک مقرر مہر نہ دلایا جاوے، اور اس کی حیثیت اور رواج وغیرہ کو مد نظر رکھ کر پھر فیصلہ کیا جاوے، کیونکہ بدنیتی کی اتباع نہ شریعت کرتی ہے اور نہ قانون۔ تو اس بارے میں جو معاملات آتے ہیں اس کو بھی قضاء کو دیکھنا چاہیے۔ اتنا ہی نظام کو یا قضاء کو بوجھ ڈالنا چاہیے جو اس کی حیثیت کے مطابق ہو، اور اس کے مطابق حق مہر کا تعین کرنا چاہیے۔ ایسے موقعوں پر بڑی گہرائی میں جا کر جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حیثیت کا تعین کرنے کے لیے فریقین کو بھی قول سدید سے کام لینا چاہیے۔ نہ دینے والا حق مارنے کی کوشش کرے اور نہ لینے والا اپنے پیٹ میں انگارے بھرنے کی کوشش کرے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 25 نومبر 2005۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرماتے ہیں کہ بہرحال جب حق کے مہر زیادہ رکھوائے جاتے ہیں تو جب خلا طلاق کے فیصلے ہوتے ہیں تو قضاء کو یہ اختیار ہے کہ اگر کسی شخص کی حیثیت نہیں اور ناجائز طور پر حق مہر رکھوایا گیا تھا تو اس حق مہر کو خود مقرر کر دیوے، اور یہ ہوتا ہے۔ جلسہ سالانہ جرمنی، خطاب از مستورات، فرمودہ 25 جون 2011۔ حق مہر کا بخشنا یعنی عورت کی طرف سے خاوند کو معاف کرنے کا بیان دینا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے نصیحت فرمائی۔ حق مہر کی ادائیگی کے بارے میں ایک اور مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک سوال پیش ہوا کہ ایک عورت اپنا مہر نہیں بخشتی، شادی کر کے اس کو کہتے ہیں کہ بخش بھی دو، تو حضرت مسیح نے فرمایا یہ عورت کا حق ہے، اسے دینا چاہیے۔ اول تو نکاح کے وقت ہی ادا کر دے، ورنہ بعد ازاں ادا کرنا چاہیے۔ پنجاب اور ہندوستان میں یہ شرافت ہے کہ موت کے وقت یا اس سے بیشتر، یعنی عورتوں کی یہ شرافت ہے کہ موت کے وقت یا اس سے بیشتر خاوند کو اپنا مہر بخش دیتی ہیں۔ یہ صرف رواج ہے۔ ملفوظات جلد سوم صفحہ نمبر 606۔ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے عرض کیا کہ میری بیوی نے مجھے مہر بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے، تو آپ نے فرمایا تم نے اس کے ہاتھ پر رکھا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ پہلے ہاتھ پر رکھو، پھر اگر وہ بخش دے، معاف کر دے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو جب واپس آئے کہتے ہیں کہ میں نے اس کے ہاتھ پر رکھا اور وہ دینے سے انکاری ہے۔ فرمایا یہی طریقہ ہے،
تلخیص از الاظہار لذوات الخمار صفحہ نمبر 160۔ اصل طریقہ بھی یہی ہے، پہلے ہاتھ پر رکھو پھر معاف کرواؤ۔ اس لیے جو کوشش کرتے ہیں نا مقدمہ لانے سے پہلے کہ جو ہم نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، یا ان کو سوچنا چاہیے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 25 نومبر 2005۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز نے جلسہ سالانہ جرمنی 2011 میں احمدی خواتین سے ارشاد فرمایا کہ بعض لڑکے والوں سے بڑی بڑی حق مہر رکھوا لیا جاتا ہے کہ کون سا ہم نے لینا ہے، یا یہ کہہ دیتی ہیں ہم نے حق کے مہر معاف کر دیا، اگر لینا نہیں تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ حق کے مہر مقرر ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ عورت لے، اور یہ عورت کا حق ہے، اس کو لینا چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی نے کہا کہ حق کے مہر میری بیوی نے واپس کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ آپ نے کہا کہ جا کے پہلے بیوی کے ہاتھ پر حق کے مہر رکھو، پھر اگر وہ واپس کرتی ہے تب حق کے مہر معاف ہوتا ہے، نہیں تو نہیں۔ بیچارے کی 2 بیویاں تھیں، خیر انہوں نے قرض لے کر جا کر جب دونوں کے ہاتھ میں برابر کا حق کے مہر رکھ دیا اور کہا کہ واپس کر دو، تم معاف کر چکی ہو۔ انہوں نے کہا ہم تو اس لیے معاف کر چکی تھیں کہ ہمارا خیال تھا کہ تمہیں دینے کی طاقت نہیں اور تم نہیں دو گے، تو کیونکہ اب تم نے دے دیا ہے تو دوڑ جاؤ۔ پھر وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ بڑے ہنسے اور آپ نے کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 24 جولائی 1925۔ خطبات محمود جلد 9 صفحہ نمبر 217۔ حق مہر کی اہمیت کے حوالے سے حضور ایدہ اللہ تعالی فرماتے ہیں تو حق مہر لینے کے لیے ہوتا ہے، حق مہر معاف کرنے کے لیے نہیں ہوتا، اور یہ عورت کا حق ہے کہ لے۔ جنہوں نے معاف کرنا ہے وہ پہلے یہ کہیں کہ ہمارے ہاتھ پر رکھ دو، پھر اگر اتنا کھلا دل ہے، حوصلہ ہے، تو پھر واپس کر دیں۔ جلسہ سالانہ جرمنی خطاب از مستورات فرمودہ 25 جون 2011۔ مرحومہ بیوی کا مہر اس کے شرعی ورثاء میں بحث شرعی تقسیم ہوتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز فرماتے ہیں کہ اسی ضمن میں ایک اور بات بھی بیان کر دوں، کیونکہ کل ہی بنگلہ دیش سے ایک نے خط لکھ کر پوچھا تھا کہ میری بیوی فوت ہو گئی ہے اور مہر میں نے ادا نہیں کیا تھا، تو ایسی صورت میں اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اسی قسم کا ایک سوال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہوا تھا کہ میری بیوی فوت ہو گئی ہے، میں نے نہ مہر اس کو دیا ہے نہ بخشوایا ہے، اب کیا کروں؟ تو آپ نے فتویٰ دیا، فرمایا کہ مہر اس کا ترکہ ہے اور آپ کے نام قرض ہے، آپ کو ادا کرنا چاہیے، اور اس کی یہ صورت ہے کہ شرعی حصص کے مطابق اس کے دوسرے مال کے ساتھ تقسیم کیا جاوے، جس میں ایک حصہ خاوند کا بھی ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے نام پر صدقہ دیا جاوے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 25 نومبر 2005۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے معین الفاظ یہ ہیں کہ اسے چاہیے کہ اس کا مہر اس کے وارثوں کو دے دے، اگر اس کی اولاد ہے تو وہ بھی وارثوں میں سے ہے، شرعی حصہ لے سکتی ہے، اور علی حاضر القیاس خاوند بھی لے سکتا ہے۔ اخبار بدر نمبر 7 جلد 4 مورخہ 5 مارچ 1905 صفحہ نمبر 2۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں ایک استفسار ان الفاظ کے ساتھ پیش ہوا تھا کہ ایک شخص مثلا زید نام لاولد فوت ہو گیا ہے، زید کی ایک ہمشیرہ تھی جو زید کی ہین حیات میں بیاہی گئی تھی، بسبب اس کے کہ خاوند سے بن نہ آئی اپنے بھائی کے گھر میں رہتی تھی اور وہیں رہی یہاں تک کہ زید مر گیا۔ زید کے مرنے کے بعد اس عورت نے بغیر اس کے کہ پہلے خاوند سے باقاعدہ طلاق حاصل کرتی ایک اور شخص سے نکاح کر لیا، جو کہ ناجائز ہے۔ زید کے ترکہ میں جو لوگ حقدار ہیں، کیا ان کے درمیان اس کی ہمشیرہ بھی شامل ہے یا اس کو حصہ نہیں ملنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا کہ اس کو حصہ شرعی ملنا چاہیے، کیونکہ بھائی کی زندگی میں وہ اس کے پاس رہی، اور فاسق ہو جانے سے اس کا حق وراثت باطل نہیں ہو سکتا۔ شرعی حصہ اس کو
برابر ملنا چاہیے، باقی معاملہ اس کا خدا کے ساتھ ہے، اس کے شرعی حق میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ ملفوظات جلد 5 صفحہ نمبر 266۔ یورپ میں حق مہر کے متعلق ہدایت۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں، یہاں یورپ میں بعض دفعہ ایسے جھگڑے آ جاتے ہیں کہ ملکی قانون جو ہے وہ حقوق دلوا دیتا ہے، طلاق کی صورت میں وہ کافی ہے، حق مہر نہیں دینا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ وہ حقوق بعض دفعہ اگر بچے ہوں تو بچوں کے ہوتے ہیں، دوسرے کچھ حد تک اگر بیوی کے ہوں بھی تو وہ ایک وقت تک کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے بعد میں یہ مطالبہ کرنا کہ حق مہر نہ دلوایا جائے اور حق مہر میں اس کو ایڈجسٹ کیا جائے، یہ میرے نزدیک جائز نہیں۔ جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ دیکھ کر حق مہر مقرر کیا جائے، حیثیت سے بڑھ کر نہ ہو، اس کا تعین قضا کر سکتی ہے کتنا ہے، اور جب تعین ہو گیا ہے تو فرمایا کہ یہ تو ایک قرض ہے اور قرض کی ادائیگی بہرحال کرنی ضروری ہے، اس لیے یہ بہانے نہیں ہونے چاہیے کہ حق مہر ادا نہیں کیا، تو یہ قرض جو ہے وہ قرض کی صورت میں ادا ہونا چاہیے، اس کا ان حقوق سے کوئی تعلق نہیں جو ملکی قانون دلواتے ہیں۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 25 نومبر 2005۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرماتے ہیں کہ بعض ایسے بھی ہیں جو عدالت میں اپنے مفادات لے لیتے ہیں اور لے لیتی ہیں، اور لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہمارا شرعی حق یہ بنتا تھا، پھر جماعت میں بھی آ جاتے ہیں۔ اگر شرعی حق بنتا تھا تو پھر شرعی حق لو یا قانونی حق لو، بعض دفعہ قانونی حق شرعی حق سے زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے بہرحال حق ایک طرف کا ہی لینا چاہیے، ظلم جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ایک فریق پر زیادتی نہیں ہونی چاہیے، نہ لڑکے پر نہ لڑکی پر، پھر اس کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ بس یہ ایسے کراہت والے کام ہیں کہ ان کو دیکھ کر ایک شریف شخص کراہت کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جلسہ سالانہ جرمنی، خطاب از مستورات فرمودہ 25 جون 2011۔